ویلکم ٹو فریش منا بلیسنگز۔ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ محترم ناظرین، فریش منا بلیسنگز چینل پر آپ کو خدا کے خاکسار خادم پاسٹر فاروق انجم کی طرف سے خوش آمدید۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ وہ پیدائش 4 باب کے مطابق قائن نے حابل کو اس حسد میں قتل کر ڈالا کہ وہ خدا کا پسندیدہ کیوں تھا۔ قائن کی نسل طوفان نوح میں مر مٹی۔ صرف سیت کی نسل میں سے صرف ایک گھرانہ یعنی نوح کا گھرانہ باقی بچا، جس کا مطلب یہ ہے کہ طوفان کے بعد روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں وہ سب سیت کی نسل ہیں۔ تو متی 23 باب کی 34 سے 38 آیات میں خداوند یسوع مسیح نے ایک عجیب بات کہی تھی۔ ملاحظہ ہو، آپ نے فرمایا تھا، دیکھو میں نبیوں اور داناؤں اور فقیہوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، ان میں سے تم بعض کو قتل اور مصلوب کرو گے اور بعض کو اپنے عبادت خانوں میں کوڑے مارو گے اور شہر بشہر ستاتے پھرو گے، تاکہ سب راست بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے۔ راست باز حابل کے خون سے لے کر برکیہ کے بیٹے زکریا کے خون تک، جسے تم نے مقدس اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس زمانے کے لوگوں پر آئے گا۔ اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنگسار کرتا ہے، کتنی ہی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے۔ ان سب نکات کی تو کسی طرح سمجھ آتی ہے کہ تقریباً تمام زمانوں میں اسرائیلیوں نے نبیوں اور راست بازوں کو ستایا اور حتیٰ کہ قتل بھی کیا۔ تو حق تو یہ بنتا ہے کہ جس زمانے کے لوگ کسی نبی یا راست باز کو قتل کریں، سزا بھی انہی کو ملے۔ مثلا یرمیہ نبی کے زمانے کے عام لوگوں کے علاوہ کاہنوں تک نے یرمیہ نبی پر بار بار تشدد کیا، ان کو سزا بھی مل گئی۔ وہ بابل کی اسیری میں گئے، لیکن یہ بات چکرا دینے والی ہے کہ حابل سے لے کر زکریا تک تمام نبیوں اور راست بازوں کے قتل کا بدلہ یسوع مسیح کے زمانے کے لوگوں سے لیا جائے۔ لگتا ہے کہ یہ منطق سمجھ میں نہ آنے والی ہے، لیکن کلام مقدس ایسا کامل ہے کہ ہمیں اس میں سے اپنے ہر سوال کا جواب مل سکتا ہے۔ 10 احکام میں سے پہلے حکم میں خداوند خدا نے کہا تھا کہ بت پرستی کی سزا 4تھی پشت تک ملے گی۔ تو مطلب یہ تھا کہ خدا کی نگاہ میں یہ گناہ اتنا بڑا تھا اور اس کی سزا اتنی زیادہ تھی جو 1 یا 2 پشتوں کی عمر کی حد میں پوری ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ سزا اتنی بڑی اور طویل تھی کہ 4 پشتوں کی عمر کے برابر وہ چلی جاتی تھی۔ اسی طرح یسوع مسیح کی ذات اتنی بڑی تھی کہ اس کی سزا ہزاروں سالوں میں بھی پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے رد کرنے کی سزا، اسے قتل کرنے کی سزا۔ دوسری بات، پطرس کے پہلے خط کے پہلے باب کی 10ویں اور 11ویں آیات بتاتی ہیں کہ تمام نبیوں کے اندر مسیح کا روح تھا، جس کا ثبوت ہمیں
زبور 22 میں نظر آتا ہے کہ مقدس داؤد نبی صلیب کے تمام دکھوں کو اپنی روح میں دیکھ اور محسوس کر رہے تھے۔ تو اگر ہر ایک نبی کے اندر مسیح کا روح تھا اور جب کسی بھی نبی کو ستایا یا قتل کیا گیا تو وہاں مسیح کے روح کے اس حصے کو دکھ دیا گیا جو اس نبی کے اندر ٹھہرا ہوا تھا۔ یوں ہر نبی اور ہر راست باز کے ستائے جانے یا مارے جانے میں مسیح کے روح نے بار بار دکھ اٹھایا، اور اب جب مسیح خود موجود ہوئے تو وہ اپنے پورے روح میں تھے۔ جتنا جرم تمام نبیوں کو الگ الگ ستانے، جلانے یا قتل کرنے کا تھا، اب وہ سب کچھ بحیثیت مجموعی خداوند یسوع مسیح کے بدن میں پورا ہونے کو تھا۔ مسیح کے زمانے کے لوگ مسیح کو صلیب دے کر جو جرم کرنے جا رہے تھے وہ مسیح تک کے تمام نبیوں اور راست بازوں کے قتل کے جرم کے برابر تھا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اس زمانے کے لوگوں کو اتنی زیادہ سزا ملے گی جو حابل کے قتل سے لے کر زکریا نبی کے قتل تک کی سزا کے برابر ہوگی۔ یوں یوحنا بپتسمہ دینے والے کے قتل کا خداوند نے اس لیے ذکر نہ کیا کہ اس کی مجرم ساری قوم نہیں بلکہ صرف ہیرودیس اور اس کا گھرانہ تھا، لیکن مسیح کے خلاف پوری قوم نے بیک زبان ہو کر کہا تھا اسے صلیب دے، اسے صلیب دے۔ تو پھر سن 70 میں ان کو یہ سزا ملی۔ جن رومی سپاہیوں کے ہاتھوں انہوں نے مسیح کو مصلوب کرایا تھا، انہی رومی فوجوں کے ہاتھوں وہ تمام لوگ قتل ہوئے اور باقی پراگندہ ہو گئے۔ جس ہیکل کی بے حرمتی کا الزام انہوں نے خداوند یسوع مسیح پر لگایا تھا، وہ ہیکل نابود کر دی گئی اور آج تک بن نہیں پائی۔ جس شریعت کی خلاف ورزی کا الزام انہوں نے خداوند یسوع مسیح پر لگایا، اب وہ خود اس پر 100% عمل کرنے سے قاصر ہیں۔ اس لیے ڈر جائیں وہ لوگ جو اپنے کاموں سے مسیح کو دکھ دیتے اور اسے بار بار صلیب کا دکھ یاد دلاتے ہیں۔ ایک ہی بار توبہ کر لیں اور پھر اس پر قائم رہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔